السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیکھتے ہیں بیٹا اب غزل کے اشعار کی تشریح۔ تو سب سے پہلا جو شعر میر تقی میر کا ہے، بہت ہی مشہور شعر، آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی سن رکھا ہوگا کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو سب سے پہلے اس کی لغت دیکھتے ہیں، الفاظ معنی۔ فقیرانہ فقیروں کی طرح، صدا کرنا آواز دینا، دعا کر چلے دعا دی۔ اب دیکھتے ہیں اس کے مفہوم کو۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فقیرانہ صدا لگا کر دنیا والوں کو خوش رہنے کی دعا دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس شعر کی تشریح۔ بیٹا یہاں پہ میر تقی میر اس شعر میں یہ بتانا چاہتے ہیں، جیسا کہ ان کے والد بھی ایک درویش کامل تھے اور بالکل اسی طرح آپ کی اپنی زندگی میں بھی تصوف کا رنگ براہ راست ملتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھے، صوفی جو طرز کے ان کے عادات و اطوار تھیں۔ تو یہی درویشانہ رنگ، یہی فقیری رنگ جو ہے وہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے، چاہے وہ میر تقی میر ہوں یا چاہے وہ پھر میر درد ہوں۔ ان دونوں ہی کی شاعری میں درویشی رنگ جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہے، لیکن میر درد کی شاعری میں یہ عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ شاعر یہ کہتے ہیں فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو بہت سمپل سی بات کی ہے، کہتے ہیں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، ہم اس دنیا میں فقیرانہ انداز میں آئے ہیں، یعنی نہ تو ہمارے پاس کوئی سلطنت ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی زیادہ دولت ہے، اور نہ ہی ہم کوئی جو ہے وہ وڈیرے کے بیٹے ہیں، بلکہ کیا کہ فقیرانہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور صدا کر چلے، اور ہم یہ صدا کر رہے ہیں کہ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں فقیرانہ انداز میں آیا ہوں، اور فقیرانہ انداز میں ہی ظاہر ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو مجھے کسی کے فائدے اور نقصان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جیسے کسی فقیر کو اس بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے سے کوئی بادشاہ جا رہا ہے یا وزیر جا رہا ہے۔ تو بالکل شاعر بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو فقیرانہ انداز میں آیا ہوں، اور فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ تو بچے یہاں پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں فقیرانہ انداز میں آیا ہوں تو جس طرح ایک فقیر کسی گلی میں آتا ہے تو وہ آ کے صدا لگاتا ہے کہ بھئی مجھے کچھ خیرات دے دو، مجھے کچھ دے دو، تو کہتے ہیں کہ شاعر بھی یہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ گویا میں بھی اس دنیا میں اسی انداز میں ایک فقیر کی طرح آیا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہ صدا لگا رہا ہوں، یہ آواز لگا رہا ہوں کہ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، کہ تمام لوگ جو میر کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں یا جو میر کے ساتھ برائی کرنے والے ہیں، تو جیسے ایک فقیر ہمیشہ سے کسی کو بد دعا نہیں دیتا، اگر کوئی اس کو خیرات دے تو بھی اچھا ہے، جو نہ دے تو اس کے حق میں بھی وہ بد دعا نہیں کرتا، تو شاعر بھی یہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ میں بھی چونکہ اس دنیا میں فقیرانہ انداز میں آیا ہوں، تو اس وجہ سے اس دنیا میں مجھے کوئی نفع دے تو بھی مجھے کوئی گلہ نہیں، کوئی مجھے نقصان دے تو بھی مجھے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ میں ایک فقیر کی طرح اس دنیا میں آیا ہوں۔ تو بیٹا یہ تو تھا اس شعر کا حقیقی مطلب۔ اب دیکھتے ہیں اس شعر میں ایک مجازی رنگ بھی جو ہے وہ نمایاں ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں فقیرانہ آئے صدا کر چلے، یعنی شاعر یہ کہتے ہیں کہ میں محبوب کی گلی میں گیا، اور محبوب کی گلی میں جانے کے بعد
میں محبوب کے دیدار کا طالب ہوں۔ تو اب میں محبوب کی گلی میں کھڑا ہوں اور صدا لگا رہا ہوں، اور صدا لگانے میں کس کی طرح صدا لگا رہا ہوں؟ یعنی فقیر کی طرح، ایک فقیر کی طرح صدا لگاتے ہوئے میں اپنے محبوب سے کہہ رہا ہوں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، کہ اے محبوب تم مجھے اگر اپنا دیدار کروا دو تو بھی تمہارا بھلا ہے، اور اگر اپنا دیدار نہ کرواؤ تو بھی تمہارا بھلا ہی ہو، کیونکہ فقیر کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ تو شاعر نے بھی گویا فقیر کا بھیس بدلا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اے محبوب ہر حال میں تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اور اردو کی جو غزلیہ روایت ہے بیٹا، اس میں ہمیشہ سے یہی ہے کہ جو محب ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، اس کو محبوب سے باوجود اس کے کہ بہت گلے ہوتے ہیں، بہت شکوے ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ جیسا کہ شاعر نے بھی کہا تھا کہ خدا نصیب کرے دائمی خوشی ان کو، عدم وہ لوگ جو ہم کو اداس رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح کی بات ایک اور شاعر نے بھی کہی کہ ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے یاد کیا۔ اور میر نے ہی ایک اور جگہ کہا تھا کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ تو یہ تمام تر اشعار اس بات کی غمازی اور عکاسی کر رہے ہیں، ان کا ریفلیکشن یہ ہے کہ میر تقی میر نے چاہے وہ حقیقی رنگ ہو یا مجازی رنگ ہو، دونوں ہی رنگوں میں اپنے آپ کو درویش ظاہر کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچائے چاہے دنیا کی طرف سے تو بھی اس کا بھلا ہے، اور کوئی نقصان پہنچائے تو بھی اس کا بھلا ہے، چاہے وہ دنیا کی طرف سے دکھ ہو یا چاہے محبوب کی طرف سے ہو، وہ دونوں حالتوں میں کسی سے کوئی گلہ اور کوئی شکوہ نہیں کرتے۔